ندیم رضا کا سلام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو رشوت بڑھانے کا کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں رقم 6 ارب سے بڑھا کر 1 کھرب ڈالر کی جائے۔ کیا ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جائے گا اور اس دورے کے بعد عرب ممالک اور مسلم دنیا میں کیا تبدیلی کی ایک نئی لہر آئے گی؟ یہ سارے سوالات اس وقت جنم لیتے ہیں کہ جب محمد بن سلمان نے جس طرح کی پیشکش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد ہی پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھر کے سامنے آنے لگے ہیں، کیا اسرائیل کو سب ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی کہا تھا کہ ان کا ملک امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری 4 سال کے دوران کی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے ٹرمپ کا اس طرح سے استقبال نہیں کیا جیسا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا ہے۔ امریکہ کے تقریباً ہر صدر ہی اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ برطانیہ کا کیا کرتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورہ صدارت 2017 میں سب سے پہلے دورہ سعودی عرب کا کیا۔ اس طرح انہوں نے جو ایک روایات تھی امریکہ کی اس کو تبدیل کیا۔ اس بار بھی پہلی کال سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہی کی ڈونلڈ ٹرمپ نے وصول کی۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو 600 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ٹرمپ کو بھی اپنی قیمت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے فوری کہہ دیا کہ یہ سلامی کافی نہیں، اسے بڑھا کر 1 کھرب ڈالر کرنا ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا کہ محمد بن سلمان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے لیے بہت کچھ اور کیا کچھ نہیں کرتا رہا ہے۔ 2017 کے دورہ سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تیل کی دولت سے مالا مال جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ قریبی تعلقات کو مزید اجاگر کیا یا ان کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کی ریئل اسٹیٹ کمپنی نے بھی پورے خطے میں اس دوران اپنی جڑیں مستحکم کیں۔ اس دورے سے ٹرمپ اور ان کے خاندان نے خلیجی خطے خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کئی ذاتی کاروباری معاہدے بھی کیے۔ ٹرمپ کی کمپنی نے اسی سال سعودی عرب میں کئی منصوبوں کا اعلان کیا اور جدہ میں 533 ملین ڈالر کے ٹرمپ ٹاور کی نقاب کشائی بھی کی۔ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیریڈ کشنر نے بھی 2021 میں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بھی 6 مہینے کے بعد ان کی جو اپنی ذاتی ایکویٹی فرم تھی اس کے لیے سعودی عرب کے فنڈ سے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی حاصل کی۔ آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ نے پچھلے کئی برسوں میں سعودی عرب کی جو تیل کی برآمدات ہیں اس پر انحصار اس کا اپنا کم کر لیا تھا، کیونکہ اس کی وہ ضروریات اس طرح سے سعودی عرب سے تیل برآمد کرنے کی نہیں رہی تھی۔ ماضی میں تیل ہی ان کے تعلقات کی بنیاد رہا اور اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے ہی سعودی ولی عہد نے بڑے پیمانے پر امریکہ میں کے جو کاروباری ادارے ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری ان میں شروع کر دی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کی طرح وہ اپنی سلامتی کو بھی امریکہ سے یقینی بنوانا چاہتا تھا۔ سعودی عرب کئی دہائیوں سے امریکی ساخت کے ہتھیار اور دفاعی جو نظام ہے ان پر ہی اس کا انحصار ہے۔ انہی شعبوں میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری بھی کی جاتی رہی ہے، اور وائٹ ہاؤس نے محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کی کال کے بعد جو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں استحکام لانے، علاقائی سلامتی کو تقویت دینے اور دہشت گردی سے نمٹنے کی جو کوششیں ہیں اس کے اوپر ان دونوں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بار بھی اپنا پہلا دورہ برطانیہ کے بجائے سعودی عرب ہی کا کریں گے۔ پیر کو صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پہلا غیر ملکی دورہ عام طور پر برطانیہ کے ساتھ ہی ان کا رہا ہے یا جو بھی امریکہ کا سربراہ آتا ہے، لیکن پچھلی بار سعودی عرب سے غیر ملکی دوروں کا آغاز کیا تھا کیونکہ محمد بن سلمان نے 450 ارب ڈالر کی جو امریکی مصنوعات خریدنے کی رضامندی ظاہر کی تھی، اور اس مرتبہ بھی اگر سعودی عرب نے مزید
50 से 500 अरब डॉलर की खरीदारी की ख्वाहिश जाहिर की तो पहला दौरा सऊदी अरब का होगा, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन MBS ने तो उनकी तवक्कुआत से भी बढ़कर इस बार रकम रखी है। ट्रंप के मोहम्मद बिन सलमान के साथ गहरे ताल्लुकात रहे हैं। इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब की क़यादत में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने 2017 में कतर का जिस तरह से बाइकाट किया, लेकिन ट्रंप जो हैं अपने दोस्त MBS के साथ ही जुड़े रहे। फिर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी मुनहरिफ और वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जो जमाल खशोगी को जो कत्ल किया गया था, और इसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर लगाया जाता रहा। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त मोहम्मद बिन सलमान का हाथ मजबूती से थामे रखा और उससे किसी भी लम्हे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो तन्हा हैं और उन पर इल्ज़ाम साबित भी कर दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े रहे। ट्रंप ताल्लुकात का तसलसल जो था वो बाइडन दौरे हुकूमत में भी जारी रहा और सऊदी अरब की सलामती और दीगर मदद के बदले इसराइल को सिफाती तौर पर तस्लीम करने के अब्राहम माहदे पर भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर गैर मामूली हमलों के बाद ये मामला खटाई में पड़ गया और फिर ये बिल्कुल सर्द मोरी में चला गया। और लेकिन अब एक बार फिर हालात मुकम्मल तौर पर साजगार दिखाई दे रहे हैं और इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप के मुमकिना दौरे से न सिर्फ खित्ते बल्कि तमाम मुसलमान ममालिक में इजराइल से मुतालिक जो तब्दीली की बड़ी लहर उठनी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो वीडियो खिताब में अपने वहाँ भी कहा है कि सऊदी अरब की जो मुजवजा सरमायाकारी के जो उन्होंने एक पेशकश की है 600 अरब डॉलर की, वो उसे बढ़वाने में कामयाब हो जाएंगे। वो वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद बिन सलमान से कहेंगे कि जो ये एक अजीम इंसान है मोहम्मद बिन सलमान, उनके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो वो अपनी सरमायाकारी बढ़ाकर 1 अरब डॉलर कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने इस यकीन का भी इज़हार किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा ही करेंगे क्योंकि वो खूब अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक कहा जाता है कि ये दोनों ही बड़े बिजनेसमैन हैं। सौदे करने का आर्ट वो बखूबी दोनों जानते हैं। इन्हें सब की कीमतों का इल्म है कि किस शख्सियत को कैसे और कितनी रकम से खरीदना है। इसीलिए इस बार भी ट्रंप के दौरे सऊदी अरब में गैर मामूली सौदेबाजियां मुतवक्के हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान में से बेहतर सौदेबाजी कौन करता है।